نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر کے آداب۔ علماء قرآن و حدیث نے فرمایا ہے کہ نمبر 1، ذاکر جس جگہ ذکر کرے، یعنی ذکر کرنے والا جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کرے، وہ جگہ ان تمام چیزوں سے جو توجہ کو ہٹانے اور خیالات کو پراگندہ کرنے والے ہوں، خالی اور پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ آپ دیکھیں گے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اور ہاتھ میں تسبیح پڑی ہوئی ہے، تسبیح کو بھی گھما رہے ہیں اور ٹی وی کی طرف دھیان ہے ان کا۔ تو جس جگہ آپ ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو آپ کی توجہ بانٹ سکے، جس کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں۔ اکثر دیکھا ہے کسی کے گھر میں چلے جائیں یا کوئی آ جائے یا کسی کے گھر میں بھی جائیں آپ، تو لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، وہ تسبیح کو بھی گھماتے جا رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذکر کے لیے ایک تو جگہ ایسی ہو کہ جہاں آپ کی کوئی توجہ بانٹنے والا نہ ہو، اور یکسوئی کے ساتھ جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں دل اور زبان جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ دل، زبان اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور جو آپ ذکر کر رہے ہوں اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ سامنے ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اور آپ تسبیح گھما رہے ہیں، پورا آپ کا دھیان جو ہے وہ ٹی وی کی طرف ہے۔ تو جب اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھیں تو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر کریں۔ اور ذکر کرنے والا دعا کے آداب میں مذکورہ بالا صفات مثلا اخلاص، خشوع اور خضوع، ظاہری اور باطنی طہارت اور نظافت وغیرہ
سے موصوف ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذکر اللہ سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے اس میں دعا سے بدرجہ تعظیم، احترام اور احتیاط اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ اور ذاکر کا منہ اور زبان بالکل پاک اور صاف ہونی چاہیے، ذکر کرنے والے کا زبان اور منہ بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ اگر کسی چیز کی بو منہ میں ہو تو مسواک کر کے اس کو ضرور دور کر لینا چاہیے۔ نمبر 4، اگر کسی جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہا ہو تو رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اور عاجزی و انکساری، سکون و اطمینان، وقار و اہتمام اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ ذکر کے لیے بیٹھے۔ نمبر 6، اور جو بھی ذکر کرے اس کے معنی و مفہوم اس کو اچھی طرح سمجھے اور ان میں غور و فکر کرے، یعنی کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کسی کی یعنی کیا زبان سے آپ کے نکل رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ نمبر 7، اور اگر کسی ذکر کے معنی نہ جانتا ہو تو کسی عالم سے دریافت کر لیں اور سمجھ لیں۔ نمبر 8، اور تعداد زیادہ کرنے کے خیال سے جلد بازی نہ کریں۔ علماء نے کلمہ طیبہ کے ذکر میں لا الہ الا اللہ میں لا کے مد کو خوب اچھی طرح کھینچنے اور الا اللہ پر زور دینے کو مستحب فرمایا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے اس پہ آپ ایسے اللہ کا ذکر کیا کریں، جلدی جلدی نہیں۔ اس کا کیا فائدہ جب آپ جلدی جلدی زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں جس کا آپ کو مطلب کا بھی پتہ نہ ہو۔ اور جو بھی ذکر شارع علیہ السلام سے ثابت ہو، یعنی جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، خواہ وہ واجب ہو یا مستحب، جب تک اس کو زبان سے اس طرح ادا نہ کرے کہ خود سن لے اس وقت تک اس کا کچھ اعتبار نہیں، یعنی دل ہی دل میں سوچنا ذکر نہیں کہلاتا۔ تو محترم ناظرین، آپ کوئی دل میں سوچ رہے ہوں اس کو ذکر نہیں کہلاتا، وہ ذکر نہیں کہلاتا۔ ذکر وہ ہے جو آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا اور آپ کے کان نے سنا، وہ ذکر کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ وغیرہ اور یورپی ممالک میں، خلیجی ریاستوں میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ اس کار خیر میں ضرور ڈالیں۔ اپنی آسانی کے لیے 5% یا 10% اپنے کاروبار میں سے یا سیلری میں سے نکال کے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کر دیتا ہے، اور جو دنیا کے لیے خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنی نیک کمائی سے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور نیچے ویڈیو کے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر قرآن عظیم ہے بجز ان اذکار کے جو شارع علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ ثابت ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں اسی جگہ وہی ذکر کرنا چاہیے جو آپ نے بتلایا ہے۔ مثلا رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم بتایا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، لہذا رکوع اور سجدہ میں یہی پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے رکوع اور سجدہ میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور ذکر اللہ کی فضیلت تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی عمل، قول یا فعل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا ہی اور وہ عمل ذکر ہے۔ اور جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مختلف اذکار، مختلف حالات اور مختلف اوقات میں رات دن صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت سے ذکر کرنے والا مردوں اور عورتوں میں شامل ہو جائے گا، جس کا ذکر قرآن عظیم میں آیا ہے۔ اور جس شخص کا کوئی وظیفہ رات یا دن کے کسی حصے میں یا کسی نماز کے بعد یا ان کے علاوہ اور کسی بھی وقت اور حالت میں مقرر ہو اور وہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتا ہو، اگر کسی دن وہ چھوٹ جائے تو اس کا تدارک قضا ضرور کر لینا چاہیے، اور جس وقت بھی ممکن ہو اس کو پڑھ لینا چاہیے اور پورا کر لینا چاہیے، اور اسے اس دن بالکل ہی نہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ پابندی کی عادت برقرار رہے، اس کی قضا میں سستی ہرگز نہ برتی جائے۔ تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رات کو کوئی عمل کرتے ہیں، مثلاً اتنا قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، اگر کسی دن وہ رہ بھی جائے تو اگلے دن ظہر سے پہلے اگر آپ نے کر لیا تو وہ رات کو ہی شمار ہوگا۔ اس لیے اپنے ذکر اذکار کو ضرور پابندی سے کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔